ہوگی؟ تیری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ وسیلہ نبی کا ہے، لیکن یاد رکھنا اس رسول اللہ کی اتباع اختیار کیے بغیر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ محبت اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے، اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ کیسا امتی ہے، وہ کیسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، میں سرکار سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں سرکار کی اتباع اختیار نہیں کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا شخص ہے جو کہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا؟ یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، سرکار کی اتباع اختیار نہیں کرتا، کیونکہ یاد رکھنا محبت اسی کی معتبر ہے جو اتباع کو اپنائے گا، جو اتباع کو اپنائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھنا اس محفل سے یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ اگر ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو مرتے مر جائیں گے، لیکن کوئی نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب حکم دیا جائے گا کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو سجدہ کرے، سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں بے نمازی ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا میں بے نمازی ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، نماز قضا کر دیتے ہوں گے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان کی کمر کو جو ہے وہ تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا، سب اللہ کے حضور سجدے میں گرے ہوں گے، لیکن وہ شخص جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سجدہ نہ کر پائے گا، اس کی نگاہیں جو ہے شرمندگی سے جھکی بھی ہوں گی، شرمندگی سے جھکی بھی ہوں گی۔ آج جذباتی باتوں پہ تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات کی جائے تو گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو ذہن میں لاؤ جب میدان محشر ہوگا، جن سے محبت کا دم بھرتے ہوگے وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کا تمہیں اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے، لوگوں کے بیچ کوئی میری بے عزتی نہ کر دے۔ ذرا سوچو ساری مخلوق ہوگی وہاں پر، اللہ کریم کی طرف سے حکم آئے گا کہ سب اللہ کو سجدہ کرے، جو دنیا میں بے نمازی ہے اس کی کمر کو سخت کر دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکے گا۔ کیا منہ لے کے اس وقت رسول اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ کس منہ سے اس وقت سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ آپ نے حکم فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ میں خالی دکھاوے کے لیے جو ہے وہ نعرے مارا کرتا تھا، کیا خالی میں دکھاوے کے لیے جو ہے وہ ربن ربن میں جھنڈے لگایا کرتا تھا؟ میں آپ کی اتباع اختیار نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھو اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے، جان بوجھ کے نماز قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم میں اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے اندر جانا ہے، جس نے اس کے جہنم میں جانا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے ماتھے پر رب کریم قیامت کے دن 3 لائنیں لکھے گا، 3 لائنیں لکھے گا۔ ایک یہ ہوگی کہ یہ جو ہے دنیا میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ دوسری لائن یہ ہوگی کہ اللہ کی آج یہ رحمت کا حقدار نہیں ہے، آج اللہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ تیسری لائن لکھی ہوگی کہ آج یہ شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، آج یہ شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ یاد رکھنا رسول اللہ کے غلاموں، نماز کو کبھی بھی قضا مت کرنا، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ اور سرکار کی محفل میں آ کر سرکار سے بات کرو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ جہاں ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ کی غلامی میں ہمیں موت بھی قبول ہے، وہاں ہم آپ کی غلامی میں نماز کو بھی قبول کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے لیکن کوئی نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے، کوئی نماز جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے، جان بوجھ کے قضا نہیں کریں گے۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے تو ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہم سرکار سے پیار کرتے ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، لیکن کیا اپنے آپ پہ نظر ڈالو، ذرا اپنی گریبان میں جھانکو کہ کیا تم یہ کہنے کے لائق ہو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ آج کل ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سرکار کل عالم سے سوال کیا گیا، سرکار کل عالم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان، کیا آپ کا غلام کبائر گناہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے؟
یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے۔ سرکار ہر سوال کا جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ گناہ کر سکتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا غلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہر جھوٹ بولنے والا، ہر جھوٹ بولنے والا جو دکان میں کام کرتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کرتا ہے، جو کسی منصب پہ بیٹھا ہے، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ بات سن لے کہ سرکار سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کا غلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا غلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس میں گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے، ہر بات کا علم ہے، لیکن سرکار کل عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم انسان کے قدم اپنے آگے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک اس سے اس سوال کا جواب نہیں لیتا کہ جس بات کا تجھے علم تھا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا، اس پہ تو نے عمل کتنا کیا۔ تو یاد رکھنا قطع بھی انہی کا مصداق ٹھہرتا، قطع بھی انہی کا مصداق ٹھہرتا۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ خالی نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی، یہ خالی باتیں کر لینے سے بات نہیں بنے گی کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس پہ فتح بھی انہی کا مصداق رہنا ہوگا۔ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو اس طرح بنانا پڑے گا، اس سانچے میں ڈالنا پڑے گا جو اتباع رسول کا سانچہ ہے، جو اتباع رسول کا سانچہ ہے۔ جب تو رسول اللہ کی اتباع اختیار کرے گا، جب تو سرکار کی غلامی اختیار کرے گا، جب تو سرکار سے محبت کرے گا، تو پھر رب کریم فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر تجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اللہ خود تجھے اپنا پیارا بنا لوں گا، میں اللہ خود تجھے اپنا پیارا بنا لوں گا۔ رب کریم نے فرمایا حدیث قدسی ہم سب کے علم میں ہے کہ تو ایک قدم میری طرف آ، میری رحمت 10 قدم تیرے قریب آئے گی، 10 قدم تیرے قریب آئے گی۔ جانتے ہو قدم کیا ہے؟ رب کریم سائق میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو بھی میری طرف آنا چاہتا ہے سرکار کی اتباع اختیار کر لے، یحببکم اللہ، پھر میں خود اس کا اپنا پیارا بنا لوں گا۔ پتہ چلا جب کوئی ایک قدم سرکار کی اتباع اختیار کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، سرکار کی اتباع کی جانب اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم اس کے قریب آتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار کا غلام بنا دے، صحیح معنوں میں سرکار سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے کہ ہم سرکار سے محبت کریں، سرکار سے محبت کریں تو خالی دکھاوے کی خاطر نہ کریں، خالی دکھاوے کی خاطر نہ کریں، بلکہ حقیقت میں اپنی زندگی کو اتباع رسول کے سانچے میں ڈالیں۔ اللہ کریم کرم فرمائے کہ ہم جئیں تو سرکار کی محبت میں، مرے تو سرکار کی محبت میں، قیامت کے دن اٹھیں تو عزت کا بادشاہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ یہ اشعار بھی پڑھ کے ہم جھومتے تو بہت زیادہ ہیں، ہم جھومتے تو بہت زیادہ ہے، اور جھومنا چاہیے۔ وہ غلام ہی ایسا جو اپنے آقا کا نام سن کے یا اپنے آقا کی شان سن کے جھومتا نہیں ہے، جو اپنے آقا کی شان سن کے جھومتا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سب کہ تم مصداق تک ٹھہرو گے، یہ سب تمہارے کام تک آئیں گے جب تم سرکار علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو گے، اتباع اختیار کرو گے۔ علماء تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نعتوں کا کیا فائدہ، یہ وہ یاد رکھنا جو یہ کہتا ہے کہ نعت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولے، وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ وہ کس کی نعت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو رسول اللہ کی نعت سنتا ہے، جو رسول اللہ کی نعت پڑھتا ہے، قیامت کے دن سرکار کی نعت اس کی شفاعت فرمائے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نعت سنتے ہو تو یہ دل کیا کرو کہ جن کی نعت سن رہے ہو، جن کی محبت میں نعت سن رہے ہو، جن کی محبت میں نعت پڑھ رہے ہو، نعت پڑھو۔ اگر ایک سنتے ہو تو 1000 مرتبہ سنا کرو، لیکن اس نعت سے اپنا تزکیہ ایسے کیا کرو کہ پھر رب کریم سے اور سرکار کل عالم سے وعدہ کر لو کہ یہ نعت خالی ہم کانوں تک سننے سن کے اپنے نفس کو خوش نہیں کریں گے، بلکہ اس سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، اور اس کیفیت کے ذریعے سے ہم سرکار کل عالم کی اتباع اختیار کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نام